معزز آدمی ہوتے ہیں, شریف لوگ ہوتے ہیں, پر یہاں جو طوفان بدتمیزی ہوئی ہے اس سے اس ایوان کا کوئی بےزتی ہوئی ہے, چاہے اپوزیشن پارٹی سے چاہے ٹریجری بینچ سے جس نے بھی کی ہے. ہم اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں قانون سازی ہونی چاہیے. جو اس قسم کی حرکت کرے چاہے اپوزیشن سے چاہے ٹریجری بینچ سے, ان کے سیٹ سے ڈسیٹ کیا جائے, اور اس کے خلاف جو جیتا ہو اس کو پھر لے آنا چاہیے ادھر. اس کا یہ ہوگا کہ کوئی اس قسم کی گڑبڑ نہیں کرے گا. یہاں جو کچھ ہوا ہے یہ صرف اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے یا وزارت پکی کرنے کے لیے یا اپنے لیڈران کی خوشامد پہ انہوں نے کی ہے, چاہے اپوزیشن چاہے ٹریجری بینچز سے. اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں آج یہ تیسرا سال اب ختم ہونے کو ہے, اور 3 سال سے ہی میں اس اسمبلی میں اپنے حلقے کے متعلق بات کرتا ہوں. ہوتا تو یہ بجٹ سپیچ ہے. میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, نہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس کا کیا ہوتا ہے. ہمیں وہ صرف غریب آدمی سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی مہنگائی ہوئی ہے یا سستا ہوا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو غریب آدمی مہنگائی میں بہت پس گیا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شاید پچھلی گورنمنٹ کا مسئلہ ہو, یا ہماری گورنمنٹ میں اتنا بال نہیں ہے کہ وہ اس کو صحیح کر سکے. میں حکومت کو اپنی حکومت کو عرض کروں گا کہ یہ مہنگائی کے اوپر کنٹرول کیا جائے. یہ جو کتابیں آپ یہاں رکھتے ہیں اور ہم آ کے یہاں پڑھتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. غریب کو اس وقت فرق پڑتا ہے کہ جب وہ مہنگائی دیکھتا ہے. اب جو اہم بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارا جی لا اینڈ آرڈر کا. 3 سال ہو گئے ہیں ہمارا علاقہ جو ہے وہ نو گو ایریا ہو گیا. وہاں ڈاکو راج ہے. 5-6 آئی جیز تبدیل ہوئے ہیں. ہر آئی جی صاحب کے پاس میں گیا, پرائم منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی, ایک دو دفعہ چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی, لیکن ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں حل ہوا. آپریشن کے نام پہ آپریشن ہو رہے ہیں وہاں کہ جی ہم آپریشن کر رہے ہیں, ڈاکو راج ختم ہوگا. وہاں کچھ بھی نہیں ہوا, یہ صرف اخباروں تک محدود رہ گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ انکوائری کی جائے کہ یہ جتنے آپریشن کے اوپر جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ وہ ڈاکوؤں کو دے دیا جائے, ان کو دے دیا جائے تاکہ وہ تو لوگوں کو نہ لوٹے. کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے آپریشن کے نام پہ, آپریشن کچھ نہیں ہوتا. ابھی تو رینجرز نے بھی کیا آپریشن. وہ وہاں سے جب وہ وہاں سے نکل گئے وہاں سے, انہی ڈاکوؤں نے آ کے انہی لوگوں کو بلکہ زیادہ تنگ کیا, اور ان سے کوئی کسی سے 4 لاکھ سے 5 لاکھ 6 لاکھ روپیہ لیا کہ آپ نے ان کو اپنی جگہ یا اپنے علاقے میں رینجرز کو کیوں بیٹھنے دیا. یہ تو حال ہے ہمارے علاقے میں. سویلین کو تو چھوڑیں, ہمارے علاقے میں تو پولیس والے اغوا ہوتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ابھی بھی کوئی 1.5 مہینہ ڈیڑھ پہلے علی محمد خان صاحب اس کے اوپر نا پنجاب گورنمنٹ سے چیف آئی جی سے رپورٹ منگا لیں جو یہ بات کر رہے ہیں. میں اب چونکہ آپ چیئرمین پرائم منسٹر اس کے انسپیکشن کے ہیڈ بھی ہیں تو یہ جو بات کر رہے ہیں اس پہ آپ ڈیٹیل رپورٹ منگائیں, بلکہ اپنے آئی جی کو بلا کے یہاں پہ پوچھیں گے یہ کیا ایشو ہے. سر میں آپ کو بتاؤں, یہ آئی جی صاحب سے بھی بات اوپر چلی گئی ہے. وہ ڈکیٹ جو ہے وہ کہتے ہیں پولیس تو پولیس, ابھی جو رینجرز آئی تھی انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. وہ تو ایک بیماری ہوتی ہے جی, ملیریا ہوتا ہے,
اس کو اگر آپ پورا ڈوز نہ دیں تو وہ پھر ایکیوٹ ملیریا ہو جاتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بات ہے, اس سے نہیں ہوگا. میں پرائم منسٹر کے اور چیف منسٹر کے سامنے میں نے بات کی تھی, آئی جی صاحب بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی ہم نے آپریشن کیا. میں نے ان سے ایک سوال کیا, آئی جی صاحب آپ نے کتنے ڈاکو پکڑے ہیں یا کتنے مارے ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے, ہم امن چاہتے ہیں. میرے علاقے میں سال پہلے, سال ہونے کو ہے, ایک شریف آدمی راواڑی قوم کا, اس کو قتل کیا گیا. 200 آدمی ابھی تک کوئی رحیم یار خان ڈسٹرکٹ میں بیٹھا ہے اور کوئی بھاولپور ڈسٹرکٹ میں بیٹھا ہے, اور ہر روز میرے سے پوچھتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں. ان کی تقریباً 10 سے 12 مربع زمین تھی, 200 گھر تھا, وہ شفٹ ہو گئے ہیں. ہمارے علاقے سے لوگ نقل مکانی کر کے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی تحفظ نہیں ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب سے بھی اور جنرل باجوہ صاحب سے بھی کہ بھائی وہاں کوئی آپریشن کرو اور اس کا کوئی نتیجہ حل نکالنا چاہیے, یا ان ڈاکوؤں کو پکڑا جائے یا ان کو مارا جائے, کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے. جب ہم پولیس والوں سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ کیوں نہیں کرتے یہ کام, ان کے بھی کوئی جائز مطالبات ہوتے ہیں, ان کی بھی جائز باتیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب ہم جس کو بھی پکڑتے ہیں وہ عدالت میں جاتے ہیں, ہفتے کے بعد وہ چھوٹ جاتا ہے. نمبر 1, اگر ہم کوئی بولڈ سٹیپ لیتے ہیں تو ہم میڈیا والے ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ ہمیں اس چیز کے اوپر سوچنا ہوگا. ہم نے اپنے پولیس کو سپورٹ کرنا ہوگا, جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہوگا فار دا ریٹ آف دا گورنمنٹ. آپ ادھر ہمارے علاقے میں ریٹ آف دا گورنمنٹ تو ہے ہی نہیں. وہاں تو جناب آج یہ ہو رہا ہے کہ ادھر ہر بندے نے کلاشنکوف اٹھائی ہوئی ہے. اب انٹر ٹرائبل جھگڑے شروع ہو گئے ہیں اور کوئی ان کو روکنے کے کوئی روک نہیں سکتا کہ کیونکہ پولیس والے بھی ڈرتے ہیں اور کوئی کاروائی نہیں ہوتی. دوسرا ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے پانی کا. جی سب سے بڑے 2 چیزیں ہیں جی, اگر امن نہیں ہوگا تو لوگ خوش نہیں ہوں گے. دوسرا ہے پانی کا. ہمارا پانی آتا ہے جی تونسا براج سے, دیٹ از اباؤٹ 300 کلومیٹر دور ہے. ہمارے وزیر صاحب ہیں محسن لغاری صاحب, اس سے میری بات ہوئی کہ بھائی ہم بدقسمتی سمجھو ہم آگے ٹیل پہ بیٹھتے ہیں, رجحان تحصیل ٹیل پہ ہے, اور جو راجن پور تحصیل ہے جو میرے حلقے میں ہے وہ بھی ٹیل پہ آ جاتا ہے. دیٹ از دا موسٹ بیکورڈ ایریا آف آپ کا پنجاب کا. ہر بندہ تو کہتا ہے کہ ہم بیکورڈ ہے, لیکن آپ ہماری طرف آ جائے گا تو آپ کو پتہ جائے گا بیکورڈنس کیا ہوتی ہے. وہاں پانی 300 کلومیٹر سے آتا ہے ہمارے پاس. ہمارے وہ تونسا براج میں ڈیرہ غازی خان کنال کو 9000 کیوسیک پانی کا کیا ہوتا ہے, اس کو الاٹ ہوا ہے, لیکن 7000 سے زیادہ وہ آ نہیں سکتا کیونکہ اس کا وہ جو ہیڈ ہے یا سسٹم ہے وہ اس سے 7000 سے اوپر وہ برداشت نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں جی 5 ارب روپے لگے گا. نہ گورنمنٹ نے 5 ارب روپے دینا ہے اور نہ وہ ہمارے پاس اس کا اثر ہمارے پاس ہی ہوتا ہے, ہمارے تحصیل میں اور ہمارے ڈسٹرکٹ میں. ہم گورنمنٹ کو عرض کرتے ہیں کہ ہمارا پانی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے جو بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا ہمارے بجلی کا ہے. ہمارے علاقے میں ہر روز بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور ہمارے یونین کونسل شاہ والی, باکسر, عمر کوٹ, میرا پور. مزاری صاحب وائنڈ اپ پلیز. جی ابھی تو میں نے بات شروع ہی نہیں کی تو آپ مجھے وائنڈ اپ کروا رہے ہیں سر. اور بندے بیٹھے کتنے ہیں. ہمیں بجلی کے اوپر بڑا اعتراض ہے. وہاں جو بھی آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جناب ادھر کوئی سسٹم ایسا بنائے. ایک وہ لائن لاسز مہینے کے آخری ہفتے میں تو لائن لاسز کے بعد میں ہمارا وہ بجلی بند کر دیتے ہیں اور یہی وہاں کے عملہ یا لائن مین وہی چوری کرواتے ہیں. لوگوں سے ملے ہوتے ہیں, ساز باز ہوتا ہے ان کا. اور مہربانی کر کے ان کا بھی کوئی سسٹم کریں, ان کو یا تو نوکری سے نکالیں یا اچھے بندے لے آئیں.
اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارا سوئی گیس ہمارا علاقہ ہے تحصیل رجحان اینڈ ڈسٹرکٹ راجن پور, دیٹ از دا اونلی ڈسٹرکٹ پنجاب کا جہاں سوئی گیس ہی نہیں ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہمارے تحصیل سے سوئی گیس کی لائنیں جاتی ہیں کے پی کے تک, کراچی تک, کشمیر تک, لیکن ہمیں سوئی گیس سے محروم کیا گیا ہے. ہمارے عرض ہے کہ وہاں راجن پور ڈسٹرکٹ از دا اونلی ڈسٹرکٹ جہاں سوئی گیس دینی چاہیے. اور ہمارا کوٹ مٹن جو خواجہ صاحب کا بھائی گاؤں ہے, شہر ہے, ادھر اور تحصیل رجحان اور باقی کیا میں بھی سوئی گیس مہربانی کر کے سوئی گیس دیں, اور دیٹ بیکاز ہمیں اس کی اشد ضرورت ہے. جابز کا میں بڑا حیران ہوا کہ ابھی کوئی 2 مہینے پہلے 3 مہینے وائنڈ اپ پلیز جی. مجھے پتہ ہے کہ جی ہمیں آخری تحصیل میں جب خیرات بٹتی ہے تو جب تک ہمارے پاس پہنچتے تو ختم ہو جاتی ہے, ہمیں بولنا بھی نہیں دیتے. ایک ہی ٹائم ہوتا ہے. مزاری صاحب آپ اپنا ٹائم دیکھ لیں. اور سر جناب جو اگلے 2 لائنوں پہ جب بیٹھ کے بولتے ہیں وہ تو 2 گھنٹے بولتے ہیں, اور وہ ہر سال میں ہر روز ہی بولتے ہیں. ہمیں 1 مہینے سال میں 1 دفعہ بولنا ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو میرے لیے محترم ہے. میرے سر محترم ہے تو پھر بولنے تو ہمیں اپنے علاقے کے مسئلے مسائل کے اوپر بھی بولنے دیں نا سر. ہم آپ کو یہی عرض کریں گے, بندے کتنے بیٹھے ہیں, 4-8 آدمی بیٹھے ہیں اور ٹائم بھی بہت ہے, کوئی 9 بجے نہیں ہے. میں جناب یہ جابز کی بات کر رہا تھا. آج کل بڑا بھرمار ہے کہ بھئی جابز دیں گے, ہماری حکومت بھی کہہ رہی ہے. ایک کام تو کریں, ہمارا پہلے ہماری بات تو ویسے بھی کسی کوئی مانتا نہیں ہے, ہمیں ہمارے حق میں کوئی جاب تو دیتے نہیں ہیں. یہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ جناب ایم این اے اور ایم پی ایس کے ہاتھ میں کوئی جابز نہیں ہے, تاکہ ہم لوگوں سے تنگ تو نہ ہو. اب ہم یہ چٹی داڑھی سے ہم کس کو کہیں کہ آپ کو ہم جاب لے دیں گے یا نہیں دیں گے. ہر بندہ 8-8, 10-10, 20-20 ہزار روپیہ لگاتا ہے جی, اپنے وہ فائل بنا کے وہ اپلائی کرتا ہے. اور کوئی لاہور آ رہا ہے انٹرویو کے لیے, کوئی اسلام آباد آ رہا ہے, کوئی ملتان جا رہا ہے, اور جو 8-10 ہزار روپیہ غریب آدمی باہر آتا ہے تو وہ یہی امید کرتا ہے کہ ہمیں جاب ملے گی. مہربانی کرے یہ سسٹم کو ختم کرے. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا ایک دفعہ, تھینک یو جی, پرائم منسٹر نے کہا تھا ریلوے کی نوکریوں کے لیے, تو اس کے اوپر میں نے ادھر بات بھی کی تھی. وہ نوکریاں بکی ہیں, لیکن آج تک اس کا کوئی رزلٹ ہمیں نہیں دیا گیا کہ اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. سننے میں آ رہا ہے کہ کسی فیڈرل منسٹر نے وہ انکوائری بند کروا دی. آئی ڈونٹ نو, اللہ کرے بات غلط ہو, لیکن وہاں کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی بات ہوئی ہے. احساس پروگرام جی, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جی ہمارے علاقے میں. احساس پروگرام, آپ کے جو ہمارے وہاں کے غریب لوگ ہیں, انہوں نے احساس پروگرام کے یہ جو بنائے ہوئے نمائندے لوگ وہاں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو وہاں سروے کر رہے ہیں احساس پروگرام کے, وہ کچھ پیسے لے رہے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ اس کے اوپر بھی کوئی توجہ دینی چاہیے. سائنہ نشتر صاحبہ کوئی اس قسم کا کیا بنائے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو پیسے لے رہا ہے, تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے. تھینک یو. لیکن جو جی مزاری صاحب وائنڈ اپ کریں جی. جو 12,000 روپیہ غریب عورتوں کو ملتا ہے, اس میں جو کمیشن مافیا ہے جہاں بیٹھا ہے وہاں احساس پروگرام میں, وہ کسی سے 1,000 روپیہ, کسی سے 500 روپیہ وہ لے رہا ہے, کٹوتی کر. تھینک یو جی, تھینک یو جی. جناب محترم صلاح الدین ایوبی صاحب جی.